او بھائی مسئلہ تو دوسروں کا ہے کہ دوسرے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. جو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں وہ ساری اہل بیت تھیں، لیکن بیٹیوں کی جو آگے اولاد ہے نا جی ان کو اہل بیت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اولاد کی نسبت ماں کے بجائے باپ کی طرف جاتی ہے. تو ان کے شوہر چونکہ اہل بیت نہیں تھے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوگی. فاطمہ رضی اللہ کی اولاد اہل بیت میں شامل ہوگی. جی اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ فاطمہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شوہر کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ. یہ سب اہل بیت ہے، لیکن ان کی جو بیٹیوں کی آگے اولاد ہے وہ ان کی نسبت ان کے خامدوں کی طرف جائے گی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد اہل بیت میں شامل ہوگی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ فاطمہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کی وجہ کیا ہے کہ ان کے خامد کون ہیں؟ حضرت علی. اور ان بچوں کے والد کون ہیں؟ علی رضی اللہ. اس وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار. تو سب سے پہلے ہم آپ کو نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے، اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام پر کیے گئے اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں. تو آج ہم ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہم قرآن و حدیث میں سے اہل بیت کے فضائل اور ان کی شان اور عظمت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اسی طرح ان عظیم ہستیوں پر بعض لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جو ہے ایپیسوڈ وائز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز یہ جانیں گے کہ اہل بیت کے قرآن و حدیث میں سے کیا فضائل ہیں، اور پھر اسی طرح وہ کون سے افراد ہیں جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. تو چلیے ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ہم ایک نئی سیریز جو ہے اپنی عوام کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم اہل بیت کے فضائل بھی بیان کریں گے، اور پھر اسی طرح اہل بیت کے اوپر جو نواسب کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا ہم جواب انشاءاللہ ایپیسوڈ وائز اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے مفتی صاحب، آج ہمیں آپ قرآن و حدیث میں سے اہل بیت کے فضائل بیان کریں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلت اور ان کی شان اور عظمت کو واضح کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ کا سلسلہ جو اہل سنت کے اوپر ایک اعتراض کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ وہ اہل سنت کو اہل بیت کے دشمن یا ان سے بغض کرنے والا شو کیا جاتا ہے، جو کہ در حقیقت ایک جھوٹا پراپیگنڈا ہے. آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی اصلاح کا باعث بنائے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت یہ 2 لفظ ہیں جس کو ہماری اردو میں اہل بیت کہتے ہیں. یہ اہل البیت ہے. اس کی فضیلت جو ہے قرآن مجید میں 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب میں اس طرح بیان ہوئی ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان خود اپنی ایک فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں اور اس کے اندر ایمانی کیفیت بڑھے اور وہ پاک اور صاف ہو اور ہر قسم کی غلاظت، نجاست، گندگی اور تکلیف اس سے دور ہو. ہر انسان اپنے لیے یہ بات پسند کرتا ہے. لیکن اہل بیت کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ باتیں پسند کرتا ہے، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات پسند فرماتے ہیں.
انما یرید اللہ، انما یہ کلمہ حصر، اللہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی پلیدگی، برائی کو، رجاست کو ختم کر دے، لے جائے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَهِّرَكُمْ لفظ ہے اور وہ تمہیں پاک کر دے، لیکن جو تطہیرہ آیا نا اس کے اندر ایک مبالغہ ہے، یعنی وہ تمہیں بہت خوب پاک باز بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو قرآن مجید کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین شخصیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی رجاست اور ہر قسم کی گندگی کو ان سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ تمام اہل بیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ تھے وہ صحابہ بھی تھے اور صحابیات بھی تھی، تو جتنے صحابہ کے فضائل والی آیات ہیں، جتنے ازواج مطہرات کے فضائل والی آیات ہیں، جتنے اہل ایمان کے فضائل والی آیات ہیں، اور جتنے جنت کے وعدے ہیں، وہ ساری آیات اور وہ ساری احادیث اور وہ سارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین اہل بیت کے اوپر آتے ہی آتے ہیں، ان کے حق میں ہیں ہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خصوصی پروٹوکول ہے جو عام صحابہ کو بھی حاصل نہیں ہو سکا، تو یہ قرآن مجید میں ہے۔ اور احادیث میں صحیح مسلم ایک معروف اور بڑی چوٹی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، یہ حدیث صحیح مسلم میں 6228 نمبر ہے، اور آپ نے فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، سن لو، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وزنی سے مراد یہ ہے کہ ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے ان کا، بڑی شان ہے ان کی۔ احدہما کتاب اللہ عز و جل، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدا، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پر رہے گا، ومن ترکہ کان علی ضلالہ، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پر چلا گیا۔ اور دوسری کیا ہے؟ دوسری اہل بیت ہے۔ اگرچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں دوسری کا ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری روایات میں یہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ وہ کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہی یہ حدیث ہے 6225 نمبر، اس میں آپ فرماتے ہیں آپ نے ایک خطبہ دیا مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کے اوپر، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، ثنا بیان کی، لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا اما بعد الا ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، آگاہ ہو جاؤ کہ میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا پیغام رساں میرے پاس آئے، یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات پر لبیک کہہ کے چلا جاؤں واپس۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، لیکن میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ، اس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اس کو مضبوطی سے چمٹ جاؤ اس کے ساتھ۔ آپ نے فحث علی کتاب اللہ، کتاب اللہ کو پکڑنے، پڑھنے، عمل کرنے کی آپ نے پوری ترغیب دلائی، ورغب فی، بہت ابھارا، رغبت دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسرے کون ہے؟ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ نے جو جملے بولے وہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیوست ہو جانے چاہیے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، یعنی میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا خوف تمہیں ہو،
اور اہل بیت کے مرتبے اور مقام کو سمجھتے رہنا۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث مکمل کر دی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث یہاں تک ہی ہے، آگے راویوں کا کچھ سوال جواب ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ مزید کوئی شخص اس کے اندر گمراہی کا شکار نہ ہو۔ آگے بات یہ ہے کہ کیا اہل بیت میں صرف بیویاں ہی ہیں یا کوئی اور بھی شامل ہے؟ حدیث نبوی مکمل ہو چکی ہے، مرفوع حدیث مکمل، آگے روات کا آپس میں سوال جواب ہے۔ حسین ایک راوی ہیں جو اسی حدیث کی سند کے اندر بھی موجود ہے، حسین بن صبرہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد اور صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا ومن اہل بیتہ، کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے الیس نساؤہ من اہل بیتی، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید میں جس طرح بیویوں کے لیے اہل بیت کا ذکر آیا ہے، تو کیا صرف بیویاں ہی اہل بیت ہیں یا اور بھی اہل بیت آپ کے ہیں؟ سوال کی نوعیت سمجھیں، پورے قرآن میں اہل بیت کا ذکر صرف بیویوں کے لیے ہے، اور جو آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں بھی صرف بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ تو یہ ذہن میں ایک سوال آتا تھا کہ کیا صرف بیویاں ہی ہیں یا اس میں کوئی مزید شامل افراد موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، زید اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ بیویاں آپ کے اہل بیت میں ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت کی ایک موٹی سی نشانی بتا دی کہ صرف بیویاں اہل بیت نہیں، بیویاں تو ہیں ہی ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں جن کے اوپر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، حسین پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون افراد ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، ومن ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کل ہؤلاء حرم الصدقہ، ان تمام کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، ان تمام پر صدقہ حرام ہے۔ تو یہ اصل میں یہ ایک الگ حدیث سے الگ ایک بحث تھی۔ حدیث نبوی جو تھی وہ یہاں تک مکمل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اس کا خیال رکھنا اور ایک اہل بیت ہے ان کا بھی خیال رکھنا۔ تو پھر وہ حسین نے پوچھا کہ اہل بیت کیا صرف بیویاں ہیں؟ تو بتایا گیا نہیں، صرف بیویاں نہیں، جن جن پر صدقہ حرام ہے وہ سب اہل بیت ہیں۔ تو وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، آل عباس رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ بھی روایت آ رہی ہے نا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ دوسرے بھی ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، تو یہ 2 روایات آپس میں متضاد نہیں آ رہی ہیں؟ نہیں، 2 روایات کو سمجھو اور 2 اعتبار سے سمجھو۔ ہاں، جس کا ذہن الٹا ہے اور جس نے مرضی کی بات لینی ہے، جس طرح جہلم میں ایک رہنے والا ہے، وہ تو ایک روایت کو لے گا اور دوسری کو چھوڑ دے گا یا اپنی مرضی کی طویل کرے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب قرآن کے دلائل سے بیویوں کا اہل بیت ہونا ثابت ہے، اور یہ اصل بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں صرف بیویوں کا اہل بیت کہا گیا ہے، او بھائی مسئلہ تو دوسروں کا ہے کہ دوسرے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ کہہ دینا کہ بیویاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں یہ تو ویسے حماقت اور جہالت ہے۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، ان کی بات کو اصل میں یہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ ان کی باتیں 2 ہیں، ایک بات یہ ہے کہ جس بیوی کو طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق کے بعد اہل بیت نہیں رہتی کیونکہ اس کا رشتہ ختم ہو گیا، سمجھ آئی بات؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ بیوی اصل کے اعتبار سے اہل بیت نہیں تھی، چونکہ اس کا سلسلہ نسب اس کے والد کی طرف جانا تھا نا، جی تو جس وقت تک وہ ان میرڈ تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ اہل بیت نہیں تھی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل طالب، ان کا نبی علیہ السلام سے رشتہ ہو یا نہ ہو، وہ پیدا ہوتے ہی کیا ہیں؟ اہل بیت۔ تو بیوی کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ پہلے وہ اہل بیت نہیں ہوتی، پھر وہ بیوی بنتی ہے تو صرف اس وقت اہل بیت ہوتی ہے، صحیح۔ اور اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق کے بعد بھی اہل بیت نہیں ہوتی۔ تو بتایا یہ ہے کہ اہل بیت کی دو اقسام ہیں، ایک وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی اہل بیت ہیں، جی اور ایک وہ ہیں جو رشتہ ازدواج کے بعد اہل بیت ہیں، اور اتنی دیر تک اہل بیت ہیں اگر وہ آپ کے نکاح میں رہیں اور آپ اس دنیا سے جب گئے اور وہ آپ کے نکاح میں تھیں تو اس وقت تک وہ جو آپ کے پاس رہیں وہ اہل بیت ہیں۔ جن کو آپ نے طلاق دے دی یا چھوڑ دیا تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ صحیح مسلم کے اندر ہی ہے کہ جب وہ جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی نا، اس میں بھی یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث اتنی ہی تھی، الا وانی تارک فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے اس حدیث میں اتنا ہی بتایا تھا، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث مرفوع اتنی نقل کی ہے۔ وفیہ، اور اس میں آگے جا کر یہ بھی ہے، ہم نے پوچھا، یعنی یہ راوی کہتے ہیں ہم نے پوچھا، من اہل بیتہ نساؤہ، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا صرف بیویاں؟ انہوں نے کہا لا، نہیں صرف بیویاں نہیں، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ان المرأة تکون مع الرجل العشر من الدہر، عورت تو بیوی کے ساتھ لمبا زمانہ رہتی ہے، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ کہہ دیتا ہے طلاق ہو جاتی، تم بس یطلقها فترجع الی ابیہا وقومہا، تو پھر وہ اس کی نسبت کسی طرف چل جاتی ہے؟ اس کے باپ اور اس کی گھر والوں کی۔ یعنی بات اصل یہ ہے کہ عورت جو بیویاں ہیں وہ پیدائشی طور پر اہل بیت نہیں تھی، بیویاں پیدائشی طور پر اہل بیت نہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف رہتی ہے۔ جی، جب وہ نبی علیہ السلام سے شادی ہو جائے، آپ کی بیوی بن جائے، اب اس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اور اگر وہ طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، تو پھر یہ رشتہ ازدواج ختم ہوا، تو پھر وہ کس طرف چلی جائے گی؟ اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کی طرف چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وہ طلاق دے دیتا ہے کوئی آدمی تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اہل بیت ہی، آپ کے اہل بیت کون کون ہیں؟ اصلہ و عصبتہ، آپ کے وہ اصل رشتہ دار، یعنی آپ کی اولاد، اصلہ سے مراد آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت وہ ہیں جو آپ کا خاندان ہے۔ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، اور آپ کے وہ اسبا بھی ہیں جن کے اوپر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ تو جن کے بعد صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت ہیں، اور وہ اپنے خاندانی طور پر اہل بیت ہیں، پیدائشی طور پر اہل بیت ہیں۔ اور جو بیویاں ہیں وہ جو آپ کے نکاح میں تھیں اور آپ کی وفات تک آپ کے نکاح میں رہیں، وہ نکاح کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے، تو وہ کون سی آیات ہیں کہ جن میں بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے جہاں بھی ذکر ہوا وہ تمام مقامات پر اہل بیت سے مراد بیویاں ہی ذکر ہوئی ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، پہلی تو وہی آیت جو 22واں سپارہ پہلا رکوع اور پہلا صفحہ اور 3 نمبر آیت تھی غالباً، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، یہ الفاظ مؤنث کے ہیں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اگلی آیت میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اے پیغمبر کی بیویوں ان کی تلاوت کرو۔ یعنی پچھلی آیات میں، اگلی آیات میں اہل بیت کی فضیلت میں جو آیت ہے وہ سراسر اور فقط نازل ہی پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں ہوئی ہے۔ اور یہ بات تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے موجود ہے، اور اس میں ایک قول تو یہ بھی ہے کہ اکرمہ جو تابعی ہیں اور عظیم مفسر قرآن ہیں، وہ تو بازاروں میں منادی کیا کرتے تھے کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے،
اور وہ کہتے تھے کہ جو چاہتا ہے مجھ سے مبالغہ کر لے، میں اسے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دو باتیں سمجھ لیں، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس مسئلے پر میرے اوپر کون کیا کر لے، مبالغہ۔ یہ مطلب ہے کہ غیر نبی مبالغہ کر سکتا ہے۔ سلف کا موقف یہ تھا، ٹھیک ہے، سلف کا موقف یہ تھا کہ غیر نبی بھی مبالغہ۔ مرزا صاحب کو جب مبالغہ کا چیلنج ہوتا ہے نا تو یہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ مبالغہ نبی کے علاوہ کوئی کر سکتا نہیں، اور اہل بیت کے اوپر بھی۔ اور اس وقت تو اکرمہ موجود تھے اور یہ موجود نہیں تھا۔ آج ہم اس کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ اسی موضوع پر مبالغہ کر لو یا ہمارے ساتھ مباحثہ کر لو کہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک خاص فرقے کی طرفداری کی جا رہی ہے، ورنہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ تو فرشتوں نے آ کر، فرشتوں کا عقیدہ بھی قرآن مجید میں، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، سورۃ ہود ہے 12واں سپارہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حیران ہوئی کہ اس عمر میں میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی، تو قالو فرشتوں نے کہا۔ اب فرشتے وہی کہتے ہیں جو آسمان والا ان کو کہتے ہیں۔ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلوں پر حیران ہوتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول اور اس کی برکتیں برستی رہیں۔ کن پر؟ علیکم اہل البیت، تم پر اے اہل بیت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اگر ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت اور فرشتوں کا عقیدہ ہے تو پھر میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں، ہماری مائیں بھی اہل بیت ہیں اور ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اور بھی کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور واقعہ نقل کیا تو کیا کہا؟ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ نے کہا اپنے اہل کو تو ان کے ساتھ کون جا رہی تھی؟ ان کی بیوی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو قرآن مجید میں ان کا اہل کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ان کا اہل کہا گیا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل البیت کہہ کر نبی کا اہل بیت کہا گیا۔ تو یہ تو قرآن مجید میں کئی ایک دلائل ہیں کہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو کیا آپ علیہ السلام نے بھی کبھی اپنی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، کئی مرتبہ آپ نے ان کا اپنے اہل بیت کہا ہے، واضح الفاظ میں کہا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، جی، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 4793 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا شادی کا ذکر ہے جی، کہ پیغمبر علیہ السلام کی جب شادی ہوئی نا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور رخصتی ہوئی، صحیح بخاری میں 4793 نمبر حدیث ہے۔ بنی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزینب بنت جحش، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی تو پھر آپ نے ان کا ولیمہ کیا، روٹی اور گوشت وغیرہ کھلایا۔ فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا، یہ انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ، ولیمہ کھلائیں۔ فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ایک قوم آتی یعنی گروہ آتا، آ کر بیٹھتے، کھانا کھاتے چلے جاتے، دوسرے آتے کھاتے چلے جاتے، تیسرے آتے کھاتے چلے جاتے، حتیٰ کہ وہ سب نے کھا لیا، کوئی باقی نہ رہا۔ تو میں نے آپ نے سے فرما دیا اللہ کے نبی علیہ السلام سب نے کھانا کھا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دسترخوان اٹھا لو۔ تو دسترخوان اٹھا لیا گئے تو 3 افراد نا گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے، جس طرح ہمارے یہاں بس اوقات کھانے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے آپس میں کسی بات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اب گھر سے نکلے، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ حُجْرَةِ عائشہ، یہ لفظ ہے، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ حُجْرَةِ عائشہ، کس کے گھر کی طرف گئے؟ عائشہ رضی اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ فقالا، تو جا کر کہا، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ، اہل بیت تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو۔ کس کے حجرے کی طرف گئے؟ عائشہ رضی حجرہ عائشہ، اور کیا کہا؟ السلام علیکم اہل البیت۔ پھر انہوں نے کہا وعلیک السلام ورحمت اللہ، کیف وجدت اہلک، کیسا آپ نے اپنے گھر والوں کو پایا؟ بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے تمام بیویوں کے حجروں کا رخ کیا، یہ لفظ ہے
یقول لہن کما یقول لعائشہ، آپ نے ان تمام بیویوں کے ایک ایک دروازے پر داخل ہوتے وقت وہی کلمات آپ کہہ رہے تھے جو آپ نے کہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ السلام علیکم اہل البیت۔ اس سے واضح اور کیا حدیث آپ کو چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک بیوی پر الگ الگ جا کر عائشہ کے پاس گئے تو السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، حفصہ کے پاس، زینب کے پاس، سب کے پاس جب آپ کے تو ایک ایک کے پاس آپ نے جا کر، تو یہ صحیح بخاری میں ہے۔ ٹھیک۔ اب نہ ماننے کا علاج دنیا میں ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ اچھا، آپ نے مرزا صاحب کا جو تذکرہ کیا ہے، کیا یہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں؟ مرزا صاحب واضح الفاظ میں تو بالکل بھی نہیں کہتے، ان کی یہی ہمیشہ چلاکی رہی ہے کہ یہ ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ سننے والے اسے سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس پر پکے ہو جاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے بنائی ہیں اہل بیت کی دو قسمیں، جی، ایک اصلی اہل بیت فضائل والے، ایک دوسرے اہل بیت۔ بس جی ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں نا، اگر لفظ کے اعتبار سے دیکھیں نا تو وہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، ہم مانتے ہیں شامل ہیں، لیکن جو فضائل ہیں نا سارے تو وہ سارے دوسروں کے۔ ارے اگر بیوی کو فضائل سے نکال دینا تو پھر اہل بیت کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی اہل بیت کا مقصود مطلوب کیا ہے؟ کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی تمغہ لینا ہے، کی لینا ہے؟ عظمت، مقام، رفعت، پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ۔ تو اگر اہل بیت کو ساری احادیث، وہ آیات اور فضائل والی تمام کیٹاگری سے نکال دیا جائے تو کیا وہ صرف پھر صدقہ حرام واسطے اہل بیت نے؟ اچھا، بیویوں کے لیے صدقہ والی جو بات ہے، یہ ہاں جی، کی کوئی دلیل ہے کہ بیویوں کے اوپر بھی صدقہ حرام ہے؟ وہ کیونکہ وہ مرزا صاحب اسی کو بنیاد بناتے ہیں نا کہ اہل بیت تو اصلی وہ ہی ہیں جو صدقہ والے ہیں، مرزا صاحب کس چیز کو دلیل بناتے ہیں؟ کہ اہل بیت جیسا کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، کہ اہل بیت تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، اچھا، تو وہ یہاں سے وہ یہ اس طرح کی وہ پارٹیشن کرتے ہیں، جی اصلی یہ ہیں، تو بیویوں کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ تو صدقہ تو بیویوں پر بھی حرام تھا؟ اس کی ہے دلیل کوئی آپ کے تو پاس؟ بالکل واضح ہے، یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ مرزا صاحب کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ معلوم ہوگا۔ بیویاں کے اوپر صدقہ حرام ہے، یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں واضح طور پر موجود ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ 11016 نمبر حدیث ہے۔ اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نا خالد بن سعید نے ایک صدقے کی گائے بھیج دی۔ اچھا، خالد بن سعید نے صدقے کی گائے بھیج دی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، فردتا، انہوں نے واپس کر دی، اور کہا گیا انا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا ہیں؟ آل محمد، یہاں سے ہم اہل بیت ہیں۔ آل محمد، آل اور اہل ایک ہی چیز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں نا، آل اور اہل ایک چیز ہے۔ ہم آل محمد، یعنی انہوں نے خود اپنے آپ کو اہل بیت کہا ہے۔ ٹھیک ہے، لا تحل لنا الصدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال ہے نہیں، یہ صدقہ اہل بیت پر حرام ہے، وہ بیویوں پر بھی حرام ہے، اور آپ کے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس رضی اللہ عنہم، ان سب پر حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس وجہ سے وہ پارٹیشن کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی بات غلط ہے۔ بیویوں کو اس وجہ سے کہ ان پر صدقہ حرام نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اہل بیت نہیں ہے، یا کم درجے والی اہل بیت ہے اور ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، اس وجہ سے وہ اعلیٰ درجے کے اہل بیت ہے، یہ بالکل فضول بحث ہے اور بالکل یہ گمراہ کن تقسیم ہے۔ آج تک اہل سنت والجماعت کے کسی گروہ نے یہ تقسیم نہیں کی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اس کے حق پر ہونے کی گواہی کس نے دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو تقسیمیں اور جو آج کل کے پراپیگنڈے مرزا صاحب کر رہے ہیں، امت میں اس طرح کا گروہ پہلے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا صاحب ایک گمراہ شخص ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو ماشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بیویاں جو ہیں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، تو اس کے علاوہ جو اہل بیت ہیں ان کی بھی ذرا آپ نشاندہی کر دیں کہ اور کون سے افراد جو ہیں اہل بیت کے اندر شامل ہوں گے؟ وہ تو صحیح مسلم کی حدیث میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہوا ہے نا
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساری آل، ٹھیک ہے، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساری آل، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساری آل، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ساری آل، ان کو اہل بیت، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار ہیں ان کی نسلیں آج تک اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے وہ آپ کے اہل بیت تھے، جو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں وہ ساری اہل بیت تھیں۔ تو لیکن بیٹیوں کی جو آگے اولاد ہے نا، جی، ان کو اہل بیت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیونکہ اولاد کی نسبت ماں کے بجائے باپ کی طرف جاتی ہے، اولاد کی نسبت ماں کے بجائے باپ کی طرف، تو ان کے شوہر چونکہ اہل بیت نہیں تھے، اس وجہ سے وہ یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یا ان کی اولاد جو ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ کی اولاد اہل بیت میں شامل ہوگی، جی، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ فاطمہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شوہر کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ۔ تو جس طرح جعفر رضی اللہ کی ساری اولاد اہل بیت ہے، اس طرح علی رضی اللہ کی اولاد بھی کیا ہے؟ اہل بیت۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شادی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوئی اور جو اولاد ان میں ہوئی وہ بھی اہل بیت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ان کے علاوہ کسی اور سے ہوا، ان کے ساتھ جو اولاد پیدا ہوئی ان میں سے وہ بھی اہل بیت ہے۔ سمجھ آئی؟ جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، یہ سب اہل بیت ہے، لیکن ان کی جو بیٹیوں کی آگے اولاد ہے وہ ان کی نسبت ان کے خامدوں کی طرف جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد اہل بیت میں شامل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ فاطمہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کی وجہ کیا ہے کہ ان کے خامد کون ہے؟ حضرت علی، اور ان بچوں کے والد کون ہیں؟ علی رضی اللہ، اس وجہ سے۔ اور بخاری مسلم میں اور دوسری حدیث میں، ترمذی وغیرہ میں واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین رضی اللہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا تھا تو پھر کیا فرمایا تھا؟ اللہم ہؤلاء اہلی یا اہل بیتی، اے اللہ یہ سارے میرے اہل ہیں۔ تو یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ فاطمہ رضی اللہ کی اولاد بھی اہل بیت ہو گئی کیونکہ ان کے خامند علی رضی اللہ ہے، لیکن باقی بیٹیوں کی اولاد اہل بیت میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ ان کے خامند اہل بیت نہیں تھے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور کون سے افراد ہیں کہ جن کے اوپر اہل بیت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے اپنے اختتام تک پہنچا ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈز جو آنے والی ہماری ان میں ہم انشاءاللہ العزیز ایک ایک کر کے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اور اسی طرح سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کے فضائل بھی اور بیٹوں کے فضائل بھی انشاءاللہ، یعنی سب اہل بیت کے الگ الگ فضائل اور ان پر کیے گئے اعتراضات کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔